السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ برادران اسلام، آج کا ہمارا ماہانہ اجلاس عام خواب اور تعبیریں اس موضوع پر منعقد ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پروگرام ختم ہونے پر آپ کو کن سوالوں کے جواب اس میں ملیں گے، آپ وہ سوالات سنیں۔ جن سوالات کے جواب انشاءاللہ آپ کو پروگرام مکمل طور پر غور سے سننے سے ان سوالوں کے جواب مل جائیں گے، وہ سوالات آپ سنیے۔ خواب کسے کہتے ہیں، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ خواب کی حقیقت کیا ہے، خواب کی حقیقت نہ جاننے کی بنا پر کن کن دشواریوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا سارے خواب روحانی دنیا کی سیر ہوتے ہیں، کیا سارے خواب سچے ہوتے ہیں، کیا سارے خواب جھوٹے ہوتے ہیں، کیا سارے خواب لغو اور بے معنی ہوتے ہیں، کیا کچھ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، کیا خوابوں کے ذریعے بشارتیں مل سکتی ہیں، کیا خواب نبوت کا ایک حصہ ہے، خواب نبوت کا ایک حصہ ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، کیسے لوگوں کو سچے خواب نظر آتے ہیں، کس وقت سچے خواب نظر آتے ہیں، سچے خواب نظر آئیں یا خواب میں کوئی بشارت ملے تو کیا کیا جائے، ڈراونے خواب کیوں نظر آتے ہیں، کیا کچھ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اگر شیطانی خواب نظر آئیں تو کیا کیا جائے، کیا کچھ خواب اپنے اوہام و خیالات کا بھی نتیجہ ہوتے ہیں، اگر ایک ہی طرح کا خواب بہت سارے لوگوں کو نظر آئے تو اس کا کیا مطلب ہے، خواب کے معاملے میں لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں، کیا مردوں اور عورتوں کے خواب میں کوئی فرق ہے، کیا انبیاء نے بھی خواب دیکھے ہیں، اور انبیاء کے خواب میں اور باقی لوگوں کے خواب میں کیا فرق ہے، انبیاء کے خواب کا مقام و مرتبہ کیا ہے، بعض انبیاء نے جو خواب دیکھے ہیں اس کے چند نمونے بھی آپ کے سامنے آئیں گے، کیا خواب میں اللہ کے نبی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکتا ہے، خوابوں کی تعبیر کسے کہتے ہیں، کیا ہر خواب کو تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے، تعبیر کے اعتبار سے خوابوں کی کتنی قسمیں ہیں، چند خواب اور ان کی تعبیروں کے نمونے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ خواب کی تعبیر کون کر سکتا ہے، خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے، تعبیر کا علم کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، تعبیر بتلانے کا سب سے بہتر وقت کیا ہے، کیا کسی خواب کے ذریعے کوئی شرعی مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے، کیا کوئی خواب کسی شرعی مسئلے کی دلیل بن سکتا ہے، کیا کسی خواب کے ذریعے کسی شرعی مسئلے کی تائید ہو سکتی ہے، کیا استخارہ کے بعد خواب میں وضاحت ہوتی ہے، خواب میں صحیح موقف کی رہنمائی ہوتی ہے، کیا خواب دیکھے بغیر جھوٹ موٹ خواب بنا لینے کا شرعی حکم کیا ہے، نام نہاد شیخ احمد خادم مسجد نبوی کی طرف سے پھیلائے جانے والے خواب کی کیا حقیقت ہے۔ اس طرح کے کچھ سوالات ہیں جن کا جواب انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کے مکمل ہونے تک انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، خواب سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سونے کے چند آداب کا تذکرہ کر دیا جائے تاکہ خواب میں جو ہے شیطانی اثرات نہ ہوں اور پرسکون نیند آئے
اور نیند جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، انسان کے لیے باعث راحت ہے، اور نیند لینے کے بعد دوبارہ زندگی بھرپور طور پہ نشاط کے ساتھ واپس آتی ہے، اس کا بھرپور فائدہ ہو۔ جب ایک شخص سونے کے آداب کا خیال رکھتا ہے تو نیند کا اسے پورا فائدہ ملتا ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو باعث راحت قرار دیا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا ہے، باعث راحت بنایا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے اس کو اپنی نشانی قرار دی ہے قرآن پاک میں، وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ دن میں نیند آنا، رات میں نیند آنا، رات میں بھی آتی ہے، دن میں بھی آتی ہے، اور جس کو دن میں بھی نہیں آتی، رات میں بھی نہیں آتی، نیند کی قدر ان سے پوچھنا چاہیے کہ نیند کیا ہے اور اس کی قدر کیا ہے، وہ جانتے ہیں جو بے خوابی کے شکار ہوتے ہیں، جنہیں نیند نہیں آ پاتی۔ میرے بھائیوں، اس لیے وہ آداب جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی تعلیم اپنے رسول کے ذریعے ہمیں دی ہے، ان آداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں اہم ادب یہ ہے کہ عشاء کے بعد، صلاۃ عشاء پڑھ لینے کے بعد بلا وجہ بیدار نہ زیادہ دیر تک آدمی بیدار رہے، بلکہ جتنی جلدی ممکن ہو سو جائے۔ اور آپ یہ مشہور حدیث جانتے ہیں جو صحیح بخاری اور حدیث کی دوسری کتاب میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد جاگنا ناپسند کرتے تھے۔ لیکن یہ سب کب؟ جب عشاء کے بعد جاگنا بلا وجہ ہو، لغو اسباب کی بنا پر ہو، فضول کاموں کی وجہ سے ہو۔ لیکن اگر کوئی دنیاوی ضرورت ہے یا کوئی دینی مصلحت ہے، دینی مصلحت ہو یا دنیاوی ضرورت ہو، دونوں کی بنا پر عشاء کے بعد جاگ سکتے ہیں، جاگنا جائز ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایسے بہت سارے واقعات ذکر کیے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد تقریر فرمائی ہے، یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر کے مسلمانوں کے معاملات میں مشورے کیے ہیں، یا اسی طرح سے عشاء کے بعد رات کا کھانا کھایا ہے، یا مہمانوں کو کھانا کھلایا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہی صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دینی مصلحت ہو یا دنیاوی مصلحت ہو تو عشاء کے بعد جاگنا جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ اور اگر کوئی وجہ نہ ہو، فضول میں جاگنا ہو، تو ایسا کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، وضو کر کے سوئیں اور دائیں کروٹ سوئیں، وضو کر کے دائیں کروٹ سوئیں۔ اس سلسلے میں برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اپنے بستر پہ آؤ تو جیسے صلاۃ کے لیے وضو کرتے ہو ویسے وضو کرو، پھر اپنے دائیں پہلو کے بل لیٹ جاؤ اور پھر یہ دعا پڑھو، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک ووجہت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو سکھائی۔ پھر اس کے بعد کہا مجھے سناؤ دوبارہ۔ دیکھیں دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ کہ آپ نے دعا سکھائی، اس کے بعد کہا پھر مجھے سناؤ کیا تم نے سیکھا۔ انہوں نے سنایا تو سنانے میں غلطی ہو گئی، معنی کے حساب سے سنا دیا، لفظ کا اعتبار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت۔ اللہ کے نبی نے کیا سکھایا تھا؟ وبنبیک الذی ارسلت۔ انہوں نے کہہ دیا وبرسولک الذی ارسلت۔ نبی اور رسول میں فرق ہے، انشاءاللہ تقریر کے دوران آگے آئے گا، اس لیے یہاں میں نہیں بیان کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جو لفظ کہا ہے وہی لفظ کہو۔ تو دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لفظ آیا ہے اسی لفظ کی ہمیں رعایت کرنی چاہیے اور وہی لفظ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے کی دعا سکھائی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، سونے سے پہلے 3 سورتیں، 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں پڑھ کے اپنی ہتھیلی پہ پھونک کے اپنے بدن پہ مل لیں۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عملی سنت آئی ہے صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے بستر پہ لیٹتے تھے، ہر رات کا آپ کا معمول تھا، تو آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے تھے، جمع کفے، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے تھے اور اکٹھا کے بعد پھر اس میں پھونکتے تھے۔ ہتھیلیوں کو اکٹھا کیا، پھر پھونکا، پھر پھونکنے کے بعد اسی میں پڑھا
عام طور پہ کیا ہوتا ہے، پڑھتے ہیں پھر پھونکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے صحیح بخاری میں کہ آپ نے پہلے پھونکا، ہتھیلیوں کو جمع کیا، پھر پھونکا، اس کے بعد میں پھر اس میں پڑھا، یعنی کھول کے چھوڑ نہیں دیا، پھر اس کو لگے رہ گئے، پھر اس میں آپ نے پڑھا قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد، یہ پوری صورت، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، پھر اس کے بعد پوری صورت، پھر قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں آپ نے اس میں پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے اپنے جسم پر جتنا ہو سکتا تھا آپ نے اسے مل لیا، اور شروع کہاں سے کیا؟ سر سے، چہرے سے، بدن کے اگلے حصے سے، اور اس کے بعد میں باقی حصوں پر آپ نے ملا۔ تو اس طرح سے یہ سنت رہی کہ پہلے پھونکے اور اس کے بعد میں جو ہے پڑھے دعا، اس کے بعد میں بدن پہ مس کرے۔ اور کیا نام ہے، دوسری روایت اس طرح بھی آئی ہے کہ آپ نے پھونکا ہے، پہلے پڑھا ہے پھر پھونکا ہے، وہ روایت بھی موجود ہے، اور لہٰذا دونوں طریقہ انشاءاللہ درست ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، سونے سے پہلے قرآن پاک کی کچھ تلاوت کر کے اور کچھ دعائیں پڑھ کے سوئیں۔ کچھ دعاؤں کا تذکرہ آ گیا، کچھ صورتوں کا تذکرہ آ گیا، کچھ اور صورتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کچھ اور دعائیں۔ اس میں سے ایک ہے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں۔ آیت الکرسی پڑھنے کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے جو بہت مشہور ہے، آپ لوگوں نے بارہا سنی ہوگی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رمضان کے زکوٰۃ کی حفاظت پہ مامور فرمایا تھا، اور انہوں نے 3 دن شیطان کو چوری کرتے ہوئے پکڑا۔ پھر شیطان نے کہا کیا میں آپ کو ایک آیت نہ سکھا دوں کہ اگر آپ وہ پڑھیں تو شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا؟ اس موقع پر شیطان نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، آیت الکرسی پڑھ کے آپ سوئیں گے تو شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا آپ کے پاس رہے گا۔ تو یہ شیطان نے سکھایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے سچی بات کہی ہے اگرچہ وہ جھوٹا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کر دینے سے ہمیں معلوم ہوا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، اور سونے سے پہلے اسے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے چوتھا قل، 3 قل کا تو ذکر آ گیا، چوتھا قل سورہ کافرون بھی پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ وہ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی سورہ کافرون پڑھ کے سوتا ہے تو شرک سے براءت لکھی جاتی ہے اس سے، یعنی گویا شرک سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ اسی طرح سے سورہ ملک کی بھی تلاوت کر کے بندے کو سونا چاہیے، کیونکہ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ جو بندہ سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے تو قیامت کے دن یہ سورت اس کے لیے مغفرت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے گی، بخشش مانگے گی، یہاں تک کہ اس کی بخشش ہو جائے، تب تک وہ بخشش مانگتی رہے گی۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور مسلم میں ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو پڑھ کے سوتا ہے تو پوری رات کے لیے یہ دونوں آیتیں کافی ہو جاتی ہیں، پوری رات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ کون سی 2 آیتیں؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک۔ اور ایسے ہی علی رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کام کی مشقت سے پریشان ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے خادم طلب کیا کہ اللہ کے نبی مجھے خادم عطا فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو خادم سے بھی بہتر ہے؟ آپ نے کہا جب سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر کے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ کر کے، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر کے، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر کے سویا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ اسی طرح سے جو دعائیں ہمیں پڑھ کے سونا چاہیے رات میں، اس میں سے ایک ہے سید الاستغفار۔ سید الاستغفار یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی سونے سے پہلے پڑھ کر کے اسے سوتا ہے اور اسی رات اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ جنتی ہوگا، اور جو صبح میں پڑھتا ہے اور اسی دن میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ جنتی ہوگا۔ اور سید الاستغفار کا ذکر ان پروگراموں میں بار بار آ چکا ہے کہ وہ دعا پڑھ کے ہمیں سونا چاہیے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب
इल्ला अंत, ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ के हमें सोना चाहिए। इसी तरह से मेरे भाइयों, अगर इशा के बाद आपने वित्र नहीं पढ़ा है तो वित्र पढ़ करके सोएं। क्या बेहतर होगा कि सोने से पहले आदमी दिन भर का जायज़ा भी ले कि उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, और अल्लाह तबारक व तआला की कितनी फरमाबरदारी की और किन उमूर पर उसे तौबा करना चाहिए। इसी तरह से सोने के मामले में बताया गया कि सुन्नत का तरीक़ा क्या है, मुस्तहब तरीक़ा क्या है कि दाहिने करवट सोए और अपने हाथों को अपने रुखसार के नीचे रख के सोए, यह सुन्नत का तरीक़ा है। बाज़ चीज़ें मना है, सख्त मना है, अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद है। उसमें से एक ये है पेट के बल सोना, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुस्नद अहमद की सही हदीस है कि ये ऐसा सोने का ऐसा तरीक़ा है जो अल्लाह तबारक व तआला नापसंद करता है। हाज़िही रिजअतुन युबग़िज़ुहल्लाह, ये ऐसा सोने का तरीक़ा है जो अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद है, इसलिए पेट के बल हरगिज़ नहीं सोना चाहिए। और अब देखते हैं ख्वाब के मसाइल के, ख्वाब के ताल्लुक़ से जो आपने मुख्तलिफ़ सवालात देखे थे, उन सवालात के जवाबात आपके सामने इंशाअल्लाह एक एक करके आ रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे भाइयों आप देखते हैं इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को कि आपने क्या फरमाया है इस ताल्लुक़ से। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद में उबादा इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु से यह हदीस मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबूवत और रिसालत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, अब मेरे बाद न कोई नबी आने वाला है और न कोई रसूल आने वाला है। जब आपने ये कहा तो सहाबा को बड़ा शाक गुजरा, बहुत तकलीफ़ हुई इस बात से कि नबूवत और रिसालत का सिलसिला ख़त्म हो गया, इसलिए कि नबूवत और रिसालत के ज़रिए से मुस्तक़बिल की बहुत सारी बातें मालूम होती हैं और वही आती है और अल्लाह तबारक व तआला से और उसके बंदों से राब्ता रहता है। तो जब ये राब्ता ख़त्म हो जाएगा तो ये सुन करके सहाबा किराम को काफ़ी तकलीफ़ हुई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन बिशारतें बाकी हैं, मुबश्शिरात बाकी हैं। लोगों ने पूछा कि अल्लाह के नबी ये बिशारतों का क्या मतलब है, मुबश्शिरात का क्या मतलब है? आपने फरमाया अर्रुया सालिहा यराहा अर्रजुलु औ तुरा लहू, ये अच्छे ख्वाब हैं जो कोई शख्स देखता है या उस शख्स के लिए कोई देखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे ख्वाब, नेक ख्वाब जो एक इंसान देखता है या उसके लिए कोई देखता है, ये बशारतें हैं और ये नबूवत के 46वें हिस्से में से एक हिस्सा हैं। कितने हिस्से में से एक हिस्सा आपने फरमाया? नबूवत के 46वें हिस्से में से एक हिस्सा है। इसी तरह से मेरे भाइयों, नबूवत के 46वें हिस्से का क्या मफ़हूम है, आइए पहले देख लेते हैं। कुछ लोगों ने यह कहकर के इस हदीस का इनकार करने की कोशिश की है कि अगर हम नबूवत ख्वाब को नबूवत का एक हिस्सा मानते हैं तो उससे नबूवत पर गोया डाका डालना आसान हो जाता है और बहुत सारे लोग इस बहाने नबूवत का दावा करेंगे, इसलिए इस हदीस का इनकार करने की कोशिश की है। सबसे पहली बात ये कि जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं तो फिर जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आए उस पर हमें ईमान लाना है। इस तरह के बेजा शुबहात पैदा करके हम किसी हदीस का इनकार नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, बात ये चल रही थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब को 46वां हिस्सा करार दिया है। इससे कुछ लोगों ने यह मुराद लिया है, पहले तो इस पर हमें ईमान लाना है। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद कुछ लोगों ने यह कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की ज़िंदगी कुल कितने साल थी? 23 साल की ज़िंदगी थी। 40 साल पे आपको नबी बनाया गया और 63 साल पे आपकी वफ़ात हुई। 63 साल पे आपकी वफ़ात हुई। अब कुल 23 साल बचते हैं जो नबूवत की ज़िंदगी थी। इसमें 6 महीने तक आपको ख्वाब आते रहे, लिहाजा जब 23 साल में 6 महीने ख्वाब आते रहे तो ये हो गया 46वां हिस्सा, इसलिए कि 12 महीने का एक साल होता है और 23 साल इस तरह से बन जाते हैं। तो ये कुल 6 महीने 46वां हिस्सा हो गए। ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि 46वां हिस्सा अगर आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बना दिया तो अल्लाह के नबी ने ये हदीस किसके लिए बयान की है? उम्मत के लिए बयान की है। तो फिर उम्मत को इससे क्या फ़ायदा हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हदीस उम्मत को बयान की है।
کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے اور بشارتیں ہیں جو کہ کوئی نیک آدمی خواب دیکھے گا وہ نبوت کا حصہ ہوگا. تو اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا دیا تو اس جو خواب کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی وہ اہمیت ختم ہو گئی. لہٰذا یہ تفسیر اس کی درست نہیں ہوگی. پھر حدیث میں کئی حصے آئے ہیں, کہیں 40واں حصہ آیا ہے, کہیں 70واں حصہ خواب کو بتایا گیا ہے. تو 46ویں حصے کا آپ نے بیان کر دیا تو 40ویں کا پھر کیا مطلب ہوگا, پھر 17ویں کا مطلب کیا ہوگا, اور وہ حدیثیں بھی جبکہ صحیح ہیں. پھر یہ کہنا کہ ابتدا میں آپ کو 6 مہینے لگاتار خواب آئے, بعد میں بھی تو خواب آئے, ان مدتوں کو جوڑیں گے تو پھر اس کا حساب کیسے بنے گا. آپ نے خواب دیکھا, جسے آگے تذکرہ آئے گا کہ احد میں آپ نے خواب دیکھا, اور دوسرے مواقع پہ آپ نے صلح حدیبیہ سے پہلے آپ نے خواب دیکھا, تو بہت سارے آپ نے خواب دیکھے ہیں, ان کو بھی جوڑو گے تو 6 مہینے سے زیادہ کی مدت ہو جائے گی. اسی طرح سے کچھ اور چیزوں کو بھی نبوت کا حصہ قرار دیا گیا ہے, تو اس میں آپ کیسے حساب لگائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھے حالات السمت الصالح جزء